بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورۃ البقرہ سبق نمبر 29 کے ساتھ عزیز طلبہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ قل اتخذتم عند اللہ سے لے کر آیت نمبر 84 وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ عزیز طلبہ ترجمہ دیکھیے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا قول و قرار کیا ہے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، یا تم اللہ اپنے قول و قرار کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے قول و قرار اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں، یعنی تم اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ اس طرح انہوں نے یہ یہودیوں منافقین کی بات چل رہی تھی، یہودی مدینہ کی، کہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب کا کہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر دوزخ میں جانا بھی پڑا تو گنتی کی چند دن 40 دن ہم جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے اس بات کا، یا بس یوں ہی کہہ رہے ہو؟ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا، وہ محض ویسے ہی کہہ رہے تھے کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، خود فریبی میں مبتلا تھے۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ، قل لہم، جی میں قل لہم کو بیان کن سے کہو؟ ان سے، یہ جو منافقین کا بیان چل رہا ہے۔ یا محمد بیان مخاطب، خطاب کس سے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اتخذتم حذف منہ حمزۃ الوصل استغناء من حمزۃ الاستفہام، یہ اس طلبہ لغوی تحقیق کر رہے ہیں، صرف بتا رہے ہیں آپ کو، اولا میں واپس لے کے جا رہے ہیں۔ صاحب جلالین ایسے چھوڑتے ہی نہیں ہیں، پوری طرح سے نظامی گھماتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ اتخذتم اصل میں اتخذتم تھا، اتخذتم اصل صیغہ ہوتا ہے جب مخاطب کا ماضی سے اتخذ یتخذ، اس پر حمزہ استفہام کا جب داخل ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے اتخذتم، اتخذتم۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حذف منہ حمزۃ الوصل، وہ جو اتخذتم والا حمزہ تھا نا، حمزہ وصل کا ہوتا ہے، اس کو حذف کیا گیا۔ کیوں؟ استغناء بحمزۃ الاستفہام، حمزہ استفہام لگانے کی وجہ سے حمزہ استفہام نے اس کو مستغنی کر دیا۔ اتخذتم پڑھنا بہت ثقل تھا، بہت ثقیل تھا، تو حمزہ استفہام نے اس کو حذف کر دیا، تو اتخذتم پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جس طرح حمزہ کے فتح سے۔ آپ کو اولا میں یہ چیز اچھی طرح پڑھی ہوگی آپ نے نا، آپ کو تو معلوم ہے یہ سب۔ عند اللہ عہدا میثاقا، جی عہد مانا میثاق، منہ بذالک، اس چیز کا، اس سے، اس چیز کا انہوں نے، کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو کہ تھوڑے دن ہم رہیں گے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ کیا اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، جی یہ جو منہ عزیز طلبہ پیچھے آیا ہے، منہ بذالک، یہ منہ کہہ کے صاحب جلالین اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ عند اللہ عہدا میں عند جو ہے نا، یہ من کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا اللہ سے تم نے کوئی وعدہ لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پس اللہ کہ ہرگز اللہ تعالیٰ وعدہ، اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا، بھی اس کی، لا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ فصل بتا رہے ہیں کہ ابھی آگے اس کا رد آ رہا ہے۔ ام بل، ام یہاں پر بل کے لیے، بل کے معنی میں ہے، ام انتقالیہ نہیں ہے اشارہ ہے اس طرف، بلکہ ام ابطالیہ ہے کہ پیچھے والے قول کو باطل کر رہا ہے۔ ام کے، ام نہیں، ایسی بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے وعدہ کیا، بلکہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم کہہ رہے ہو، یا یہ کہ تم کہہ رہے ہو، یا بلکہ ایسی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں جو تم جانتے نہیں ہے۔ بلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلا بلکہ تمسکم، وہ آگ تمہیں چھوئے گی، وتخلدون فیہا، اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے رہو گے، اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔
جی تو بلا سے ان کے قول کا رد کر دیا کہ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم رہو گے اس میں، اس وقت تمہیں چھوئے گی اور 40 دن نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہاں سے عزیز طلباء جزا و سزا کا ایک قاعدہ کلیہ بتا رہے ہیں، سزا اور جزا کے بارے میں ایک قاعدہ کلیہ بتا رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں خود سے بندہ گڑ لے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے، نہیں، بلکہ ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ کلیہ بتا رہے ہیں کہ من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته، کہ جس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، من کسب سیئۃ، جس نے بڑے گناہ یعنی شرک کا ارتکاب کیا، وأحاطت به خطیئته، اور اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا، فأولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قاعدہ کلیہ کا پہلا حصہ، من کسب سیئۃ شرکن، ٹھیک ہے، شرکن، یہ سیئۃ کا صاحب جلالین کہہ رہے ہیں کہ سیئۃ کا اعلیٰ درجہ مراد ہے، برائی کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ شرک، شرک کرنا برائی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو من کسب سیئۃ میں تنوین جو ہے اس طرف اشارہ ہے تعظیم کے لیے کہ سیئۃ کا سب سے اعلیٰ درجہ مراد ہے کہ جو بہت بڑا گناہ کرے یعنی شرک کرے، وأحاطت به خطیئته بالافراد والجمع، جی بیان قراءت، وأحاطت به خطیئته بالافراد والجمع، اور جمع کے ساتھ جب ہوگا تو خطیئاته، ٹھیک ہے، یہ بعض حضرات کے ہاں خطیئاته ہے اور بعض حضرات کے ہاں خطیئته واحد ہے، مفرد ہے، ای استولت علیہ واحدقت به من کل جانب بان مات مشرکا۔ حاصل معنی بتا رہے ہیں اس قاعدے کلیے کے پہلے حصے کا، حاصل معنی ای استولت علیہ یعنی وہ خطایا، اس کی گناہ اس کے اوپر غالب آ جائے، واحدقت به من کل جانب، اور ہر جانب سے اس کو احاطہ کر لے اور ہر جانب سے اس کو گناہ گھیر لے، یعنی شرک بھی کر رہا ہے اور اس کے اوپر یہ کہ قرینہ علی الشرک کہ خطایا بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے بڑے بڑے، تو احاطت به خطیئته سے وہ کہہ رہے ہیں بان مات مشرکا۔ جی صورت، اس کی صورت کیا ہوگی؟ من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، کہ وہ مشرک ہو کے مرے، یعنی شرک کرتا رہے اور پھر برائی بھی کرتا رہے اور اس کی موت ہی شرک پر ہو جائے، فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ روعی فیہ معنی من، اس میں ہم میں جو ضمیر جمع لے کر آ گئے ہیں اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ جو من کسب سیئۃ میں من ہے نا، وہ معنوی طور پر جمع مراد ہے کہ وہ یعنی بہت سارے وہ جو لوگ ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنت، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دوسرا حصہ اس قاعدہ کلیہ کا عزیز طلباء۔ یہ اس طرح آگے ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو گے، یہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ یا جس طلبہ تفسیر دیکھتے ہیں، آئیے پیچھے چلتے ہیں۔ وَاذْكُرْ، جی اس کا معذوف نکالا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہاں سے اس سے پہلے جو یہود مدینہ کے یہود تھے، منافقین تھے، ان کا ذکر تھا، ان کا بیان تھا۔ اب یہاں سے ان کے آباء و اجداد جو بنی اسرائیل تھے، ان کے کچھ مزید کرتوتوں کا بیان ہے کہ وہ بھی اس طرح کے کام کرتے تھے، وہ بھی عہد توڑتے تھے، یہ کام کرتے تھے، ہم نے ان سے وعدے لیے تھے، تو جب انہوں نے اچھا کام نہیں کیا تو تم کیسے کر سکتے ہو؟ اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، جی کہاں لیا تھا ہم نے عہد ان سے؟ فی التورات، تورات میں، ٹھیک ہے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا تھا، لا تعبدون بالتاء والیاء، جی لا تعبدون بھی ہے اور لا یعبدون بھی ہے، قراءت بیان قراءت ہے
کہ قرات کا بیان ہے کہ لا تعبدون بھی ہے اور لا یعبدون بھی ہے۔ ایک نقطہ دیکھ لیں یہاں پر عزیز طلبہ، جب یہ لا تعبدون الا اللہ ہوگا نا تو پھر اس میں التفات ہوگا غائب سے مخاطب کی طرف، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل نے غائبین کا بیان ہے، اور لا تعبدون میں مخاطبین کا بیان ہے، تو فیہ التفات الی المخاطب، جیسے پیچھے صاحب جلالین نے کہا تھا، تو یہ باتیں آپ کو ابھی خود سمجھنی چاہیے، اس لیے صاحب جلالین نے یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا، الا اللہ، مگر صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا۔ خبر بمان النہی وقرئ لا تعبدوا، یہ ترجمہ دیکھنے کہ یہ خبر بمعنی نہیں ہے، اور ایک شاذ قرات میں لا تعبدوا نہیں کے معنی میں بھی ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، دو جواب دیے ہیں صاحب جلالین نے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے جو کہ صرف اپنی عبادت کا حکم دیں گے، خبر تو نہیں دیں گے نا، وہ تو حکم دیں گے کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا۔ یہاں تو وہ ایسے ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ وہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، تو خبر دی جا رہی ہے نا۔ تو ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ خبر بمعنی نہیں کہ ہے، خبر بمعنی نہیں کہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قرئ لا تعبدوا کی ایک قرات میں، لیکن وہ شاذ قرات ہے، لا تعبدوا بھی پڑھا جاتا ہے۔ وبالوالدین احسانا واحسنوا بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ احسنوا نکال کے احسانا کا فعل محذوف نکالا ہے، احسانا مفعول مطلق ہے اس کے لیے، اور فعل محذوف نکالا ہے۔ برًا احسانا کا معنی کہ نیک سلوک کرنا۔ وذی القربى القرابۃ، وذی القربى القرابۃ عطف علی الوالدین، جی جو قریبی رشتہ دار ہے ان کا والدین کے اوپر عطف ہے، کہ جیسے والدین کے ساتھ احسان کرو گے ایسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرنا ہے احسان، یعنی وہی معنی ہے اس کا بھی۔ والیتامى والمساکین، اسی طرح یتیم اور مسکینوں کا۔ وقولوا للناس قولا حسنا، قولا مفعول مطلق نکالا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ حسنا وہ مفعول مطلق کے لیے صفت ہے، اور یہ موصوف صفت مل کر قولوا کا مفعول مطلق بن رہا ہے۔ من الامر بالمعروف، جی صورت قول حسن، من الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ امر بالمعروف کا کرنا اور نہی عن المنکر برے کام سے روکتے رہنا۔ والصدق فی شأن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کی تصدیق کرنا، اس کے بارے میں سچائی بیان کرنا، چھپانا نہیں اس کو۔ والرفق بہم، اور مومنین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ وفی قراءۃ، جی بیان قراءت کا بیان ہے۔ وفی قراءۃ بضم الحاء وسکون السین، ایک قراءت میں ہا کے ضمہ کے ساتھ۔ وقولوا للناس حسنا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ وہ والی قراءت بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حسنا، اور یہ جو قراءت ہے یہ حسنا ہے، یعنی ہا اور سین کے فتح کے ساتھ ہے، اس صورت میں معنی ہوگا کہ اچھی بھلی بات کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ مصدر وصف به مبالغۃ، مصدر وصف به مبالغۃ، جی تو وصف به مبالغۃ، مصدر وصف به مبالغۃ، جب حسن ہوگا نا تو پھر مصدر ہوگا، اور مبالغہ کے لیے صفت لائی گئی ہے قولا کی، قولا حسنا، وقولوا للناس حسنا ای قولا حسنا۔ تو یہ اس دوسری قراءت جو صاحب جلالین نے بتائی ہے، ایک قراءت جو یعنی جس کو لیا ہے صاحب جلالین نے وہ حسنا ہے، اس میں مطلب یہی ہوگا کہ اچھی بات کہتے رہنا، اور لیکن جب حسنا ہوگا تو اس جو ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ مصدر ہوگا اور موصوف صفت بنے گی قولا محذوف مفعول مطلق کی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ، تو تم نے قبول کر لیا اس کو، تم نے ان سارے وعدوں کو قبول کیا کہ ہاں ہم نے پکا وعدہ کر لیا بس۔ یہ اس طرح ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے تم لوگ، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُم، مگر تم میں سے بہت توڑے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ اب تفسیر دیکھیے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ أَعْرَضْتُمْ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ، پھر تم نے اعراض کر دیا اس وعدے کو پورا کرنے کے بعد، یہ وعدہ کر لی کہ ہم یہ کام کریں گے، پھر دوبارہ پھر گئے اس سے، وہ بنی اسرائیلی۔ فیہ التفات عن الغیبت، بیان بلاغت، اس میں غائب سے مخاطب کی طرف التفات ہے۔ پیچھے ہے نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سب غائب کا بیان چل رہا ہے جب لا يعبدون کی قرات پڑھیں گے تو غائب ہے، اور اب یہاں پر فوراً مخاطب کا صیغہ لے کر آ گئے، ثم تولیتم، تم جو ہے نا تم پھر گئے، پھر تو اس میں غائب سے مخاطب کی طرف التفات ہے، بیان بلاغت ہے۔ دیکھ لیں عزیز اس کو، والمراد آباؤہم، اور اس سے ان کے آباء و اجداد مراد ہے۔ ایک چھوٹے سے اعتراض کا جواب ہے کہ یہ والے تو ابھی تک نہیں پھرے، یہ جو ایمان لائے ہیں اگرچہ منافق ہے لیکن پھر تو نہیں گئے ہیں، پھر ان کو کیوں کہا کہ تم پھر گئے؟ پھر تو بھائی مراد جو یہ خطاب جو ہے تولیتم میں، اس خطاب سے مراد کون ہے؟
اس خطاب سے مراد ان کے آباء و اجداد جو بنی اسرائیلی تھے وہ ہے الا قلیلا منکم وانتم معرضون عنہ، اور تم اس سے اعراض کرنے والے ہو محل، ٹھیک ہے، تم بھی اس وعدے سے اعراض کرنے والے ہو کآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی طرح، اپنے آباء و اجداد کی طرح۔ یہاں پر صاحب جلالین نے بہت زبردست اشارہ کیا ہے کہ یہ جو انتم معرضون میں انتم ہے نا، انتم، اس میں مخاطبین سے مراد وہ اخلاف ہے، یعنی بعد والے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے، اور وہ جو ثم تولیتم ہے اس سے مراد ان کے اسلاف ہے، وہ جو بنی اسرائیلی تھے۔ یہ معنی مطلب سمجھ گئے ہیں؟ کآبائکم میں کیا اشارہ کیا ہے صاحب جلالین نے؟ کآبائکم میں اشارہ کیا ہے کہ انتم معرضون میں جو انتم ہے اس سے مراد اخلاف ہے، یعنی یہ بعد والے، اور جو تولیتم میں مخاطبین ہے وہ ان کے اسلاف ہے۔ سمجھ آ گئی عزیز طلبہ؟ سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں لکھیے گا ضرور۔ یہ اس طرح ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے وعدہ لیا تم سے، لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ یہاں سے جو ہے نا، یہاں سے جو میثاق بیان ہو رہا ہے اس میں بنی اسرائیل سے 3 عہد لیے گئے تھے۔ کتنے عہد لیے گئے تھے؟ 3 عہد لیے گئے تھے، اس میں 2 کا ذکر یہاں پر ہے۔ پہلا ہے لا تسفکون دماءکم، تم خون نہیں بہاؤ گے، اور دوسرا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ، وقلنا، وعدہ، عہد میثاق کا عہد کی تفصیل بیان ہو رہی، لا تسفکون دماءکم ای تریقونها بقتل بعضکم بعضا، یہ صورت ہے اس کی کہ صورت سفک دم کیا ہے کہ تریقونها بقتل بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کو قتل کر کے تم اس خون کو نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ای لا یخرج بعضکم بعضا من دارہ، صورت کیا صورت ہوگی کہ ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالو گے۔ یہ خبر بمعنی نہیں کہ ہے، یعنی لا تخرجون لا تسفکون، یہ دونوں خبر بمعنی نہیں کہ تم ایسا نہیں کرنا۔ تو ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کیا، قبلتم ذلک المیثاق، یہ وعدہ تم لوگوں نے قبول کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہ تھے، علی انفسکم، یعنی اپنے آپ پر اس کے گواہ تھے۔ تو اس میں 3 میثاقوں کا ذکر ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ عزیز طلبہ یہ آئے گا۔ آج کا سبق بس اتنا ہی۔ جی عزیز طلبہ، آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے کتنی چیزوں کا عہد لیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل سے کتنی چیزوں کا عہد لیا گیا تھا؟ تو سوال کا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔